نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا آج، اور عجیب سا سوال پوچھا کہ مرنے والے کے گھر کھانا کھانا، مرنے والے کے گھر کے سامنے ٹینٹ لگانا، مرنے والے کے لیے قبر کا انتظام کرنا، مرنے والے کے لیے کھانا بنانا اور تعزیت کرنا اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے اور کس کس کی ذمہ داری ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات تعزیت ہے۔ تعزیت صرف ایک دن میں سنت ہے، وہ بھی پہلے 3 دنوں میں۔ پتہ چل جائے تو ٹھیک، نہیں تو وہ تعزیت کے سلسلہ ختم۔ تعزیت ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی، یعنی خط کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے، ایمو کے ذریعے سے اور میسیج کے ذریعے سے تعزیت کی جا سکتی ہے، اور بالمشافہ بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن صرف ایک دفعہ۔ یہ جو ہمارے ہاں عالمیہ ہے کہ ڈیرے لگا دیتے ہیں اور صبح شام پھر سارا دن چائے کا دور چلتا ہے، بوتلوں کا دور چلتا ہے، بریانیاں مانگتے ہیں، قورمے مانگتے ہیں، زردے مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ تعزیت والے گھر میرے تو کھانا نہیں چاہیے، کھانا کا منع ہے۔ بعض حضرات تو اس کو حرام سمجھتے ہیں، اگرچہ حرام ہے نہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں، منع تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صاحب کنز نے اس کی روایت کو ذکر کیا کہ اگر تعزیت والے گھر جائیں تو بھی کھانا نہ کھائیں، اور یا یہ عادت کے لیے بیمار کے گھر جائیں تو بھی کھانا نہ کھائیں، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائیں، اور یہاں دور چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ سنت ہے تعزیت، یہ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں بھی لاؤ بریانی، لاؤ چاول، لاؤ قورمے، لاؤ چائے، لاؤ بوتل، تو یہ خلاف سنت کام ہے، یہ بوجھ ہے۔ مثلا گھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھانا دو ان کو، تاکہ وہ متاثرہ خاندان ہے، وہ غم میں ہیں، وہ کھانا نہیں بنا سکتے۔ اچھا، کھانا ان کے لیے بنانا بھی جائز ہے، گھر والے جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے وہ کھانا بنانا چاہیں، کوئی پرہیزی کھانا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرام ان کو کھانا دو، خصوصاً کم از کم 1 دن کا کھانا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا کھانا، تاکہ غم میں ڈوبے ہوا خاندان ہے وہ تکلیف میں نہ پڑے، تو کھانا دو۔ لیکن یہ کھانا اس گھر کے فرد کے لیے ہے، اس گھر کے بچے بچی کے لیے ہے، اس گھر کے مرد عورتوں کے لیے، وہ ہوتے ہیں ٹوٹل 4 5 6 7 اور 70 بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ پھر ٹینٹ لگانا تو جائز نہیں ہے۔ ٹینٹ کس نے کہا؟ ٹینٹ کا الگ خرچہ ہے، یہ گلی بند کرتے ہیں، گلی بند کرنا، راستہ کا بند کرنا حرام ہے، گلی میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، راستے میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ ان کی بیٹھک میں تعزیت کریں اور چلے جائیں۔ تعزیت کے لیے تو مختصر دعا ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انا للہ ما اخذ وله ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا اردو میں، ہندی میں، سندھی میں، پشتو میں، پنجابی میں کہہ سکتے ہیں کہ بھی اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو صبر دے۔ بس یہ مختصر کلمات کہہ کر یہ چلے جائیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا آپ ڈیرے لگا دیں؟ آپ کو کس نے کہا دیا وہاں بریانیاں مانگے، قورمے مانگے، چائے مانگے؟ یہ کس نے جائز قرار دے دیا؟ ایک تو غم میں ڈوبا ہوا خاندان ہے، دوسرا بوجھ بن گئے، ان پر مسلط ہو گئے۔ اب وہ اپنا کھانے کا انتظام کریں یا آپ کا کھانے کا انتظام کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں یا آپ کے بچوں کو کھلائیں، وہ آپ کو کس نے اجازت دے دی آپ ان کے گھر ڈیرے لگائیں؟ ایک دفعہ تعزیت سنت ہے بس۔ ہاں، یہ خصوصاً اس لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عادت، یہ تعزیت کرنا یہ سنت ہے، تعزیت کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی طرح کھانے کا انتظام کرنا صرف اس خاندان کے لیے ہے جو فیملی ہے متاثرہ، جن کی فوتگی ہوئی ہے۔ 70 بندہ باہر بٹھا دیا آپ نے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا۔ یہ بعض اکابر کے نزدیک حرام ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، منع تو ہے نا، ناجائز تو ہے نا، تو نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، جو اصل کام ہے تعزیت کا وہ کرتے نہیں، باقی سارے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، قبر پر بھی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، جنازے میں بھی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، تعزیت میں بھی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر جو بھی آئے وہ اتنے تھک جاتے ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھانے اتنا تھک جاتے ہیں، ہاتھ جو بھی آیا، ہاں بھی ہاتھ کھڑے کرو بھائی، منو 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 منو، چلو بھی ہاتھ پھیر دیا، اب کچھ بھی نہیں پڑھتے، چلو 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیں اور فاتحہ پڑھ لیں، اس کا اجر بھی ملے گا۔ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤ بھی، ہاتھ اٹھا لیا اس نے، منو 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 منو، ختم بھی دعا، منہ پہ پھیر دیا۔ دوسرا آگے ہاتھ اٹھاؤ، منو 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 منو، ہاتھ پہ پھیر دیا۔ آپ یقین کریں 100 بندہ آتے ہیں نا تعزیت، کسی ایک سے بھی پوچھے آپ نے فاتحہ پڑھا، آپ نے قل اللہ احد پڑھا، یا استغفار کیا آپ نے اس کے لیے، یا کوئی کلمات پڑھے آپ نے، یا کوئی دعا پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول لیتا ہے، کہ کوئی بھی نہیں پڑھی، نہ آتی ہے دعا کسی کو، نہ کوئی ایصال ثواب کے لیے وہ کرتا، نیت کے لیے کرتا، بس من 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 کر کے ہاتھ اٹھاتے، بلکہ ان پر بوجھ بن دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قباحتیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں، شریعت نے ان کی دلجوئی کے لیے تعزیت رکھا ہے، ان پر بوجھ بننے کے لیے تعزیت نہیں رکھا۔ یاد رکھیے گا، یہ بوجھ بنتے ہیں معاشرے کے لوگ۔ بھئی آپ کا گھر قریب ہے، آپ گھر چلے جائیں،
آپ کو کس نے کہا منہ اٹھا کر آ جائیں ہر نماز کے بعد؟ آپ کو کس نے کہا ہر گھنٹے کے بعد منہ اٹھا کر آ جائیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ان پر بوجھ بننے کی؟ کس شریعت میں ہے بھیا؟ کس حدیث میں ہے؟ یہ غلط ہے، یہ من گھڑت باتیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح پھر جنازہ بھی پڑھتے تو آپ اندازہ کریں جنازے کا پتہ ہی نہیں کتنے فرض ہیں۔ جنازے میں ٹوٹل 4 تکبیریں فرض ہیں۔ اب 100 بندہ جنازہ پڑھ رہا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اس میں فرائض کیا ہے۔ 4 تکبیریں فرض ہیں، وہ کہتے نہیں تکبیریں۔ بھئی آپ نے اس کے اندر کچھ بھی نہ پڑھا، کچھ بھی نہ پڑھا جنازہ کے، 4 تکبیریں کہہ دی جنازہ ہو گیا، لیکن وہ سمجھتے شاید امام کی ذمہ داری ہے۔ بھئی امام مقتدی دونوں کی ذمہ داری ہے، اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، 4 تکبیریں فرض ہے۔ اسی طرح پھر کندھا دینا، 10 قدم ہے ہر طرف سے، 40 قدم سنت ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ تو دے دے۔ اور پھر اسی طرح قبرستان تک جانا، یہ الگ سنت ہے، جنازہ پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اس کا الگ اجر ہے، الگ اجر ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے قبرستان میں بیٹھے ہوئے کہہ دینا بھائی بریانی آپ نے آرڈر دے دی، جاتے کھانا کھائیں گے۔ ابھی بندے تو ساتھ ہیں گھر والے، اور 70 بندے آپ نے باہر بٹھا دیے، آپ کو کس نے اجازت دے دی بھیا؟ ایک دفعہ تو سنت ہے، اور بار بار آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تو یہ کچھ کب اسی طرح ٹینٹ لگانا، اسی طرح گلی بند کرنا، یہ ناجائز ہے، منع ہے شریعت میں۔ آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام نے جنگل کے راستے میں، جو کوئی شاہراہ نہیں تھی، کوئی عام راستہ نہیں تھا، کوئی عام روڈ نہیں تھی، عام گلی نہیں تھی، وہاں اور گزرگاہ جنگل کا جو تھا اس پر صحابہ نے سامان رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا راستے سے ہٹا دو۔ حالانکہ کوئی گزرگاہ نہیں تھی، کوئی روڈ نہیں تھا، کوئی موٹر وے نہیں تھا، کوئی گلی نہیں تھی، لیکن وہاں بھی منع فرمایا۔ ہمارے تو گلیاں بند کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے، آنے جانے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے، محلے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ یہ سارے ناجائز کام مرنے والے کے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں عبادت تھا، ثواب تھا تعزیت کرنا، وہاں الٹا وبال بن جاتا ہے۔ تو باتیں زیادہ ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آج کر دی، پھر مزید عرض کروں گا۔ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، خدا رہا ہے اس میں اصلاح کرے، اس پہ تربیت کرے لوگوں کی۔ فوتی والے کے گھر مصیبت نہ بنے، تکلیف نہ بنے، وبال بنے، نہ بوجھ نہ بنے، بلکہ ان کو بوجھ کو ہلکا کرے، بانٹے ان کو بوجھ کو۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہمارا سلسلہ خالص اصلاحی تربیت ہی ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔